نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصوم الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس متفق علیہ. یہ نیا باب جس کا آغاز ابھی میں نے کیا یہ نماز میں بھول سے متعلق ہے. سہو کہتے ہیں بھول کو. بعض نسخوں میں تو یہ ہے باب السہو اور بعض نسخوں میں یہ ہے باب سجود السہو سجدے سہو کا. اس امت سے بھول چک معاف ہے. تو اگر نماز میں بھول ہو جائے تو کیا کرے؟ اس نماز کی تکمیل کیسے ہو، کیسے پوری ہو نماز، اس کی راہ بتائی گئی. اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہاں بھی شیطان آ جاتا ہے. ہاں مؤذن کی اذان سن کے بھاگ جاتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. جب اقامت ہوتی پھر بھاگ جاتا ہے اور جب نماز شروع ہوتی پھر آ جاتا ہے. تو وہ چاہتا کہ بندے کی نماز ٹھیک سے نہ ہو. بندے کی فکر ہے کہ اس کی نماز ٹھیک سے ہونی چاہیے. جب وہ یاد الہی میں کھڑا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز ٹھیک سے ہو جائے. شیطان نہیں چاہتا کہ اس کی نماز ٹھیک سے ہو. تو وہ فکر جو اس نے قدرت کی طرف لگا کے رکھی ہے نماز میں، اس کو ادھر ادھر پھیرنے لگتا ہے اندر سے. یہ کبھی کبھی اتنا پھیر دیتا ہے کہ آدمی کو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، 1 پڑھی کہ 2 پڑھی، یہاں بیٹھنا چاہیے کہ کھڑا ہونا چاہیے، کیا کرے تھے. ہوتا ہے ایسا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راہ بتا دی بندے کو کہ دیکھو وہ تو نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز مکمل ہو، لیکن میں بتاتا ہوں اس راہ سے تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. تو اس باب میں وہ بات بتائی جائے گی جس سے تکمیل دین ہوتی ہے، تکمیل نماز ہوتی ہے، اس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے. نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے اور شیطان رسوا بھی ہوتا ہے. وہ راہ حضور نے بتائی ہے. دونوں ہوتا ہے. وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں، اور اس کی محنت بالکل ضائع ہوتی ہے. تو سرکار نے وہ راہ بتا دی کہ دیکھو اگر تمہیں نماز میں کچھ پیش آ جائے تو اس طرح سے تمہیں کرنا ہے. تمہاری نماز بھی ہو جائے گی اور شیطان کی رسوائی کا کام بھی ہو جائے گا. آئی بات سمجھ. یہ ہے نماز. چونکہ نماز اللہ کی یاد ہے. آئی بات سمجھ. جیسا کہ کلام پاک میں ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو کہ تم میری یاد کرو. سمجھ میں آ؟ تو اس یاد میں جو کچھ خلل آتا ہے، کتنا بھی آپ کوشش کرو کبھی آئے گا. تو اس کی راہ حضور نے بتا دی ہے. لہذا حضور کا جو سہو آئے گا وہ کمال دین ہے، وہ تکمیل دین ہے، وہ دین کو مکمل کرنے کے لیے ہے. کبھی جو ہے حضور کا جو سہو اس میں آئے گا اس کو اپنے جیسا مت سمجھنا، وہ جدا ہے. وہ آئے ہی تھے تعلیم امت کے لیے، تو امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے، سکھانے کے لیے کہ اگر ایسا تمہیں آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. سمجھو وہ اس لیے آئے تھے کہ آدمی کو مکمل بنا دیں. وہ مکارم اخلاق کے لیے آئے تھے. آدمی کو اونچے مرتبے پر کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے. تو وہ راہ بتا دی حضور نے کہ اس طرح سے ہو جائے گا. اب پہلی حدیث جو ہے جناب ابو ہریرہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام یصلی جاءہ الشیطان، تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ کم وقت تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے اس کو. سمجھے آپ؟ تو جب آپ نماز میں ہوتے تو وہ آتا ہے، جاءہ الشیطان، اس کے پاس شیطان آتا ہے.
نمازی کے پاس. بس اب جو ہے فلیل لبس تو لبسا جو لبس و تلبیس، وہ گڈمٹ کرتا ہے آپ کی نماز، آپ کے خیال کو ادھر ادھر پھیرتا ہے. آپ اپنے خیال کو سنبھالتے ہیں کہ صرف قدرت کی طرف لگا رہا ہے، اور وہ آپ کے خیال کو گڈمٹ کرتا ہے، ادھر ادھر پھیرتا ہے. ذرا اس کو سوچو، ذرا اس کو قضا سب یاد دلاتا رہتا ہے الٹا سیدھا. حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ نمازی بیچارہ بھول جاتا ہے کہ کتنی پڑھی. اتنا گڈمٹ کر دیتا ہے کہ آدمی جو ہے، یعنی نمازی جو ہے بیچارہ، وہ سوچتا کہ کتنی پڑھی، سمجھ میں اس کو یہ پتہ نہیں رہے ایک پڑھی کہ دو پڑھی، دو پڑھی کہ تین پڑھی، تین پڑھی کہ چار پڑھی، سمجھ میں یہاں بیٹھنا چاہیے کہ کھڑا ہونے گڑبڑ کر دیتا ہے تو کم صلی. اب حضور فرماتے جب ایسا ہو جائے کہ آدمی کو اشتباہ ہو جائے، شک ہو جائے کہ کیا کتنی ہوئی ہے، تب کیا کرے پھر؟ فیضا وجد ذلک احدکم فلیسجد سجدتین، تو اس کو چاہیے کہ 2 سجدہ کر لے آخر میں. اب یہ اس میں بھی ہے کہ پہلی بار اگر اس کو ایسا شک ہوا ہے، پہلی بار فرسٹ ٹائم، تو اس کو نماز پھر سے پڑھ لینا چاہیے. لیکن اسے اگر یہ برابر ہوتا ہے شک کہ 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، یہ سب ہوتا ہے، تو اس کو کم کے اوپر بنیاد رکھنا چاہیے. آئی بات سمجھ؟ جب 1 اور 2 میں شک ہو تو 1 تو یقینی ہے، دوسری کے بارے میں شک ہے تو 1 پر بنیاد رکھو اور بعد میں سجدے سو کر لو. اور 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 پر بنیاد رکھو، سمجھ کہ 3 تو یقینی ہے، چوتھی کے بارے میں شک ہے تو نیچے والی پر کرو، بعد میں 2 سجدہ کرو. یہ 2 سجدے اس لیے ہیں، ان 2 سجدوں سے نماز بھی پوری ہو جاتی. دیکھیں اللہ کی شان، نماز کی بھی تکمیل، اور اس سے شیطان کے منہ پر مٹی بھی پڑ رہی ہے، خاک بھی پڑ رہی ہے، جانتے ہو؟ کیونکہ سجدہ ہی اس کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو روتا ہے شیطان کہ دیکھو ہم کو بھی اسی سجدے کا حکم ہوا تھا، سمجھ تو ہم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے آگ ہے، اور اس انسان کو بھی، آدم کو بھی سجدے کو تو انہوں نے کر لیا تو ان کے لیے جنت ہے. تو سجدے ہی سے تو اس کو تکلیف ہے، تو 1 سجدہ نہیں 2 کرتا ہے، تو یہ شیطان کے منہ پہ مٹی ڈالنے کے لیے ہے. واؤ چلو رو، زیادہ ہی رو، 1 ہی سجدے میں روتا ہے. کیا شان بتائی حضور نے. نماز بھی پوری ہو گئی، شیطان کے منہ میں خاک بھی چھونک دی اس نے، تو رسوا بھی ہوا. اب جتنی حدیثیں اب آئیں گی اس سے دھیرے دھیرے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نے کیسے اپنی امت کو سکھایا وہ راستہ کہ جس سے اس کی نماز کی تکمیل ہو ہی جائے پوری طریقے سے. اس باب میں آئیں گے حدیثیں، آج تو میں نے شروع کر دیا اس باب کو، نئے باب سمجھ رہے. آج اسی پر اتفاق کر لیجیے انشاءاللہ. کل سے دوسری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اس میں جو راز ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے، سمجھ رہے ہیں. اس طرح سے آپ کی نماز کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی اور شیطان مایوس نہ مرادی ہوتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.